اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے حدیث نفس، وسوسے شیطانی اور قرض کی زیادتی۔ ایسے ہی ایک دعا ہے کہ جو انسان اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ایک مرتبہ پڑھیے، پھر 3 مرتبہ اپنے شکم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس جملے کی 3 بار پھر تلاوت کیجیے، ایک بار سینے پر اور 3 بار شکم پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دعاؤں کے ساتھ کہ ماہ مبارکہ رمضان کی راتیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی، اور ان راتوں میں انسان جہاں نمازوں کے تعلیمات کو حاصل کر رہا ہے کہ کوئی ایسی نماز، کوئی ایسی دعا انسان کے لیے میسر ہو کہ جو اس کے حالات کو تبدیل کر دے، تو یاد رکھیے ایک دفعہ انسان کی ذمہ داری یہ بھی کہ اپنی نمازوں کے ذریعے سے خدا سے رابطہ مستحکم کرے، ایک طرف ذمہ داری یہ بھی کہ انسان اپنے گناہوں پر خدا سے مغفرت بھی طلب کرے، اور پھر مغفرت طلب کرنے کے اعتبار سے ایک ذمہ داری اور بھی کبھی کبھار ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے انسان میں، جو ہم کل بھی بیان کر رہے تھے کہ مجلس میں آئے تو انداز اور ہے، گھر میں آئے تو انداز اور ہے، اور ایک کیفیت وہ جو انسان کو وسوسے میں ڈالتی ہے۔ میں بہت تفصیل میں جائے بغیر اشارے کروں گا کہ شیطان ایک قوت ہے، ایک مخلوق پروردگار ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن شیطان کا بہکانا 3 نمبر پہ آتا ہے۔ اولاً انسان کی جو گمراہی ہے، انسان کے جو مسائل ہیں خدا سے دوری کے، اس میں پہلا مسئلہ انسان کا ہوائے نفس کا ہے، دوسرا مسئلہ دنیا سے محبت کا ہے، اور تیسرا مسئلہ تب کہیں جا کر شیطان مردود کا ہے۔ ہم باقی 2 کو چھوڑ کر خالی شیطان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ پہلے اپنے نفس کی اصلاح کریں، اور نفس کی اصلاح کے لیے 2 طریقے ہیں، ایک نماز حدیث نفس ہے، جو اس سے پہلے بھی شاید کبھی بیان ہوئی اسی منبر سے، لیکن اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا۔ ایک نماز، ایک مخصوص دعا اور ایک مخصوص طریقہ عمل، 3 باتیں۔ صلوات پڑھیں محمد۔ تو سب سے پہلے روایت ہے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلے یہ مسئلہ پیش آیا حدیث نفس کا۔ حدیث نفس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ نفس کی نئی کیفیت، حدیث معنی خبر، نئی خبر، نیا حادثہ۔ حدیث نفس کا ترجمہ کیا کیا جائے؟ نفس کی نئی حالت، یا یوں کہا جائے کہ کبھی کبھی انسان اٹھتا ہے فجر کے وقت میں، طبیعت ذرا سا عبادت کے لیے مائل نہیں ہو پا رہی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مقدس مقام پر پہنچ کر بھی عبادت میں مزہ نہیں آ رہا، تو کبھی اگر کیفیت ایسی پیدا ہو جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں سوال کیا، مگر آپ کا سوال عصمت کے اعتبار سے ہے، میرے اور آپ کے مسائل غیر عصمت کے اعتبار سے ہیں۔ آپ کا سوال کہ پروردگار مجھے نفس میں حدیث کی کیفیت پیدا ہو رہی، تو جبرائیل امین علیہ السلام نازل و امام فرماتے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے یہ پیغام رب پہنچایا کہ آپ کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کلمے کو زبان پہ جاری کیا اپنے حدیث نفس کو دور کرنے کے لیے۔ امام فرماتے ہیں یہ اصل نزول لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا واقعہ ہے۔ جب بھی کبھی کیفیت پیدا ہو ایسی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیا جائے امام کے الفاظ، تو حدیث نفس، وسوسہ نفس انسان کا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ لیتے ہیں کوئی نارمل، طبیعت ہلکی سی خراب ہوئی ہے تو آپ نے لے لی نارمل کوئی پین کلر استعمال کر لیا، کبھی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو آپ گئے ڈاکٹر کے پاس اور اس نے آپ کو اینٹی بائیوٹک جنریشن 3 دی، 2 دی، 1 دی، جیسے جیسے آپ کی طبیعت تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے بہت ہائی مسئلہ ہو جاتا ہے، اور پھر انسان بجائے اس کے کہ وہ اورل استعمال کرے انجیکشن پہ چلا جاتا ہے۔ تو 3 کیفیتیں الگ الگ ہیں۔ پہلی بات لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دوسری بات امام فرماتے ہیں، خاص طور سے یہی امام یعنی امام صادق علیہ السلام کے الفاظ کہ کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے، کسی مومن پر 40 دن نہیں گزرتے مگر اس پر حدیث نفس کی کیفیت واقع ہو جاتی، تو اسے چاہیے ہر 40 دن مکمل ہونے پر 2 رکعت نماز پڑھے،
کیونکہ نماز کا نام ہی اس واقعے سے منسوب حدیث نفس، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس کی قربتاً الی اللہ، اور چونکہ معصوم سے روایت ہے تو سنت قربتاً الی اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ معصوم کا قول بھی اور معصوم کا عمل بھی اور معصوم کا خاموش رہنا کسی عمل کے مقابل، یہ تینوں حجت ہیں۔ تو 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں حدیث نفس کی قربتاً یا سنت قربتاً الی اللہ۔ طریقہ اس کا بالکل عام نماز فجر کی مانند ہے، لہذا یہ کبھی بھولنے والی بات ہوگی بھی نہیں کہ کوئی خاص دعا ہو، کوئی خاص آیت ہو تو مجھے یاد رہے، نہ یاد رہے تو کیسے پڑھوں گا پھر میں۔ 2 رکعت نماز 40 دن پہ معمول بنا لیجئے کہ ہر 40 دن پورا ہونے سے پہلے 1-2 رکعت نماز حدیث نفس کی لازماً پڑھ لیا کیجئے۔ اس کے بعد تیسرا مسئلہ، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام علیہ السلام نے حدیث نفس یا دفع وسواس کے حوالے سے اللہ کے رسول کی بارگاہ سے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک شخص آ کر شکایت کرتا ہے حدیث نفس، وسوسہ شیطانی اور قرض کی زیادتی، یہ 3 باتیں اس نے بیان کی۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کہو توکلت علی الحی الذی لا یموت والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا والحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اور آخر میں وہی جملہ کہ جو آپ پڑھتے ہیں کبرہ تکبیرہ تک کی مکمل دعا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ ابھی جو آپ نے خود سماعت کیا دعائے افتتاح میں غالباً یہ جملہ موجود ہے، تو یہ آپ اس سے بھی نقل کر سکتے ہیں یاد کرنے کے لیے۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ یہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دعاؤں میں لوگ کہتے ہیں مولانا کچھ ہاتھ پھیر دیجئے، ہوتا ہے کبھی کبھی۔ یہ ہاتھ پھیرنے کا مسئلہ کیا ہے؟ ویسے تو مستحب ہے کہ انسان جب نماز تمام کرے تو تعقیبات کے ساتھ، تسبیحات کے ساتھ جو سجدگاہ خاک کربلا کی بنی ہوئی ہو تو اس پر اپنے ہاتھ کو مس کرے، یا اس کو اٹھا کر اپنی آنکھوں پر، اپنے چہرے پر اور اپنے جسم کے ظاہری حصے پر مس کرے، یہ بھی شامل مستحبات ہے۔ تو انسان کی کیفیت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاتھ مس کیا جائے۔ تو روایت سن لیجئے کہ ویسے تو انسان کتنا ہی مریض کیوں نہ ہو، اگر طبیب ہاتھ نہ لگائے تو علاج کہاں سے کیا اس نے؟ اور طبیب آ کر ہاتھ لگائے، دیکھے سر ٹھنڈا ہے، گرم ہے، سینے پر آواز تو سانس میں نہیں آ رہی خراب والی، یہ تمام باتیں ہیں، اس طرح پہ چیک اپ کیا جائے۔ ایسے ہی ایک دعا ہے کہ جو انسان کے وسوسے کے چیک اپ کے لیے ہے، بیان کروں؟ صلوات پڑھیں محمد۔ بسم اللہ وباللہ محمد الرسول اللہ، جملہ مکمل ہو گیا۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اللہم امسح انی ما احذر۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے، باللہ اللہ کی ذات سے، محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ختمی مرتبت کے واسطے سے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کوئی ہمت کوئی طاقت نہیں سوائے اس ہمت اور طاقت کے جو اللہ علی عظیم سے عنایت ہوا کرتی ہے۔ اللہم اے پروردگار، امسح انی ما احذر، پروردگار مسح کر دے، دور کر دے، نکال دے ہر اس شے کو اس سے میں اپنے اندر خوف محسوس کرتا ہوں۔ کہ یہ جملہ زبان سے کہیے، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر 1 مرتبہ پڑھیے، پھر 3 مرتبہ اپنے شکم پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس جملے کی 3 بار پھر تلاوت کیجیے، 1 بار سینے پر اور 3 بار شکم پر۔ یہ تو بات بہت طویل ہو گئی کہ بہرحال وسوسہ نفس کا ایک بہت بڑا مسئلہ، انسان نماز پڑھنے کھڑا ہوا نہیں کہ وسوسے آنا شروع ہوئے نہیں، ایسے انتظار میں رہتے ہیں وسوسے کہ جیسے ہم شاید نماز کے ختم ہونے کے انتظار میں ہوں، ویسے وسوسے نماز کے شروع ہونے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ آپ نماز شروع کیجئے، اس سے پہلے کوئی خیال نہیں آ رہا۔ جیسے ہی آپ نے نیت تکبیرۃ الاحرام کہی، اس کا مطلب ہے کسی کو تکلیف ہوئی۔ جب آپ نے نماز شروع کی تو کسی کو تکلیف ہوئی، اب جس کو تکلیف ہوگی تو وہ آپ کو اطمینان کی حالت میں رہنے نہیں دے گا۔ اس لیے بہرحال ذمہ داری میری بھی اور آپ کی بھی
کہ اپنی عبادات کے ساتھ شیطان کے وسوسے کو دور کرنے کے لیے ان تمام دعاؤں سے استفادہ کریں جو اہل بیت اطہار نے عطا فرمائی ہیں۔ اور اب آئیے ان مسائل کے ساتھ ہم کل لفظ کرامت پر آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، بدن کرامت ہوئی، صلوات پڑھے محمد وآل۔ مکتب عقل اور مکتب عشق کے درمیان کا سفر تھا اور وہ طے کرتے کرتے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم کرامت تک پہنچے تھے، مگر مکتب عقل اور مکتب عشق کے درمیان ایک کیفیت جو اسلام نے قائم کی وہ پھر ریپیٹ کرتے ہوئے ایک جملے میں کہ ایک مکتب عقل کی بنیاد پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ باہر سے خدا کو پہچانا جائے، پتھر کو دیکھ کے خدا کو پہچانے، چاند کو دیکھ کے خدا کو پہچانے۔ گرچہ یہاں بھی ایک مسئلہ موجود ہے، ایسے ہیں افراد ناسمجھ جو کہتے ہیں کہ ہم تو جو محسوس ہو اس کو سمجھ سکتے ہیں، جو محسوس نہ ہو اسے نہیں سمجھ سکتے، یعنی کہ جو محسوسات سے باہر ہے وہ خدا سمجھ میں کیسے آئے۔ اس کے لیے بہت آسان سا جواب ہے، ان سے پوچھئے آپ نے انسان کی تاریخ میں جملہ استعمال کیا کہ انسان سینکڑوں نہیں ہزاروں برس پہلے ایسے رہتے تھے، پھر مل کے رہنا شروع کیا، پھر ان کے بعد ان میں بادشاہت کا شوق پیدا ہوا، غلامی کا انداز آیا۔ ان سے پوچھئے آپ نے سینکڑوں سال پہلے کے انسان کو مس کیا ہے؟ کیا آپ نے ہزاروں سال انسان کے پہلے جو تہذیب تھی اس کو آپ نے ہاتھ لگا کے دیکھا؟ کیا اس کے اندر داخل ہوئے؟ تو کہتے نہیں، ہم نے آثار سے پہچانا ہے۔ خوب، اگر آثار سے انسان کی تہذیب پہچانی جا سکتی ہے تو آثار سے انسان کا خالق کیوں نہیں پہچانا جا سکتا؟ تو آثار سے ہی انسان کے خالق کی پہچان کا ایک طریقہ بہرحال لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ تو خدا پرستی کی باتیں، میں اشارہ کر چکا، جملہ مکمل کروں گا کہ وہ دین کا نظام تو اس لیے قائم کر دیا گیا کہ خوف، اس کا مطلب جو جتنا بڑا مومن ہے اتنا خوف زدہ ہو، اور جب خوف نہ ہو تو خدا نہ ہو، جب خوف نہ ہو تو خدا نہ ہو۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب کبھی بت پرست بھی خوشی مناتے تھے، خوف نہیں، خوشی مناتے تھے، تو خوشی کے دوران بھی اپنے بتوں کے آگے آگے سجدہ کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسانی سرشت میں شامل ہے کہ حالت خوف میں ہی نہیں بلکہ حالت خوشی میں بھی کوئی خدا ہو جس کی بندگی کی جائے۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ جی وہ حالت خوف ایک توجہ پیش کی گئی، ایک توجہ پیش کی گئی نہیں، حالت خوف نہیں، حالت جہل۔ یہ جاہلوں کا انداز تھا کہ خدا کی بات کرنا شروع کر دی۔ جواب بڑا آسان ہے، اگر جاہلوں کی بات مذہب کی تبلیغ ہوتی تو پھر مذہب کے سارے ماننے والے جاہل ہوتے، کوئی ان میں عالم ہوتا ہی نہیں۔ پھر خدا کتابیں کیوں بھیجتا؟ کتابوں کا جاہلوں سے کیا تعلق ہے؟ اور اتنا بڑا احسان ہے کہ خدا کو ماننے والے تمام مذاہب اہل کتاب یعنی کتاب والے کہلاتے ہیں، اور ہم نے آج تک کسی کسان کے ہاتھ میں کتاب نہیں دیکھی۔ کتاب اسی کے ہاتھ میں ہے جو پڑھنا جانتا ہے۔ خدا کا بڑا احسان ہے، کوئی مدرسے گیا ہو کہ نہ گیا ہو، اسکول گیا ہو کہ نہ گیا ہو، کسی ادارے میں تعلیم حاصل کی ہو کہ نہ کی ہو، جب قرآن سے وابستگی ہو گئی تو کتاب والا ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد۔ یہ تو سوال کیا یہ کیا کرتی ہے کہ چونکہ ارادے گناہ کیا ہے تو جس کو خدا مانتی ہوں، میں چاہتی ہوں میرا خدا مجھے اس حالت میں نہ دیکھے۔ ایک بت پرست خاتون، وہ چاہتی ہے اس کا وہ بت اس سے برائی کی حالت میں نہ دیکھے، اور اگر کہ موحد یہ بھی یقین رکھتا ہو، امام فرماتے ہیں اگر کوئی یہ یقین رکھتا کہ اللہ اس کو نہیں دیکھ رہا تو کافر ہے۔ جب اللہ نہیں دیکھ رہا، جملہ زبان پر آ رہا ہے تو بیان کر دوں، ایک ایسا تصور بنا دیا گیا جی اللہ کہاں پر ہے؟ اوپر۔ صلوات پڑھے محمد۔ آیا کہاں سے اللہ اوپر ہے؟ یہ تصور دیا ہوا ان افراد کا جو چاہتے ہیں زمین پر اپنا حکم چلائیں۔ اللہ کہاں پر؟ اللہ اوپر۔ زمین پر کون؟ زمین پہ تو ہم ہیں۔ اللہ کہاں پر ہے؟ اللہ اوپر۔ اوپر والا دیکھتا ہے۔ اس نے اللہ کے لیے جگہ کو معین کیا، اس نے توحید کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ وہ اللہ جو محدود ہو گیا، اوپر ہے نیچے نہیں ہے۔ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو خالی ایک جملہ پھر سن لیجئے، پھر سوال ذہن میں آیا، مولانا اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو جب ہاتھ اٹھاتے ہیں قنوت کے لیے یا عام دعا کے لیے تو آسمان کی جانب کیوں کرتے ہیں اگر اللہ اوپر نہیں ہے؟ تو بڑی آسان سی مثال ہے، جب کوئی
چاہتا ہے کہ رحمت کو حاصل کرے، کسی دینے والے سے مانگے تو ہاتھ پھیلاتا ہے، جب سامنے والے کو بلند سمجھتا ہو تو ہاتھ اس کے سامنے پھیلاتا ہے، اور رحمت چونکہ اوپر سے نیچے آتی ہے اس لیے ہاتھ پھیلا کے رحمت کا سوال کیا جاتا ہے، ورنہ دعا کے لیے ہاتھ پھیلانا شرط نہیں ہے، دعا کے لیے خدا کی عطا پر یقین شرط۔ تو تمہید میں کہاں سے کہاں بات نکل گئی، بات ہو رہی تھی کہ مکتب عقل والے خدا کو باہر ڈھونڈتے ہیں، مکتب عشق والے خدا کو اندر ڈھونڈتے ہیں، اور اب ان دونوں کو جمع کرتے ہوئے اسلام نے ایک ایسا تصور دیا کہ نہیں، عقل کی بھی بات مانی جائے اور سیر و سلوک کا راستہ بھی اختیار کیا جائے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آئیے دو مقامات قرآن مجید سے، قرآن مجید نے ان دونوں کیفیتوں کو جمع کیا ہے، لیکن اس سے پہلے امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر لیوس فی النہار ورہبان فی اللیل، امام زمان کے سپاہیوں کی دو صفات۔ پہلی صفت کہ دن کے وقت میں شیر ہوتے ہیں اور رات کے وقت میں رہبانیت کے انداز میں ہوتے ہیں، دن میں جا کے ملو تو شیر کی طرح سے ہیں، اور رات میں جا کے ملو تو راہب دنیا کی طرح سے ہیں۔ تو رات ہے مکتب عشق کے انداز میں، دن ہے مکتب عقل کے انداز میں۔ دن میں ملاقات کرو تو لگتا ہے کہ ان سے زیادہ بہادر کوئی نہیں، اور رات میں خدا کی بارگاہ میں جب یہ راز و نیاز کرتے ہیں لگتا ہے ان سے زیادہ کمزور کوئی نہیں۔ دلیل چاہیے تو مولائے متقیان اتنے بہادر کہ امام کی تلوار کے سامنے کوئی آنے پہ تیار نہیں ہے۔ حد تو یہ ہے، عمرو بن عاص نے کہہ دیا تھا حاکم شام سے کہ بات تو علی صحیح کر رہے ہیں، جب میرے مولا نے خیمے کے باہر آ کے آواز دی کہ تو باہر نکل کے مجھ سے مقابلہ کر لے تاکہ ہم دونوں فیصلہ کر لیں، کیوں مسلمانوں کو درمیان میں لڑوانا چاہتا ہے؟ عمرو بن عاص کہتا ہے حاکم شام سے کہ علی بات تو ایمانداری والی کر رہے ہیں۔ تو حاکم شام نے پلٹ کے کہا وہ تو بات صحیح کر رہے ہیں، مگر تو میرے ساتھ صحیح بات نہیں کر رہا کہ مجھے علی کے سامنے بھیجنا چاہتا ہے۔ اور رات میں جائیے مولا سے ملنے تو ایسے روتے تھے اپنی ریش مبارک کو تھام کر، چل رہی عبادت ایسے تڑپتے تھے جیسے کوئی سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپا کرتا ہے۔ اور یہ واقعہ بھی حاکم شام کے دربار کا ہی ہے۔ جب زرار بن حمزہ سے پوچھا گیا، حاکم شام کہتا ہے ہم آج چاہتے ہیں کہ تم ابو تراب کے فضائل بیان کرو۔ زرار کہتے ہیں مجھے اس سے معاف رکھیے، مجھے سمجھیے معذور، میں کیا بیان کروں؟ کہ نہیں، آج ہم چاہتے ہیں کہ تم ابو تراب کے فضائل یہاں بیان کرو۔ تب اس نے بیان کرنا شروع کیا، ابو تراب کیسے تھے، اتنے محبت کے ساتھ ملنے والے کہ جب کبھی ہم انہیں بلاتے تھے تو ہماری دعوت قبول کر لیا کرتے، جب کبھی ہم ان کے پاس جانا چاہتے تھے تو ہم سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ ان کے عبادت میں راتوں کی وہ عبادت کی کیفیت کہتے ہیں اب تک میرے کانوں میں آواز گونجتی ہے، تڑپ کے کہتے تھے اب دنیا غری غیری، جا کے میرے غیر کو بہکا دے، میں تجھے طلاق دے چکا۔ تو رات کا وقت ہے تو کیفیت کیا ہے، اور دن کا وقت کیفیت کیا ہے؟ رات کا وقت کیفیت یہ کہ ایسے خدا کی بارگاہ میں کہ رہبان فی اللیل، اور دن کے وقت سامنے آئے میدان میں تو لیوسن جیسے شیر ہوا کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے ایسے افراد کی پہچان بتائی کہ ایک مکتب عقل، ایک مکتب عشق، دن میں دیکھیے تو دلیر ہیں اور رات میں دیکھیے تو خدا کی بارگاہ میں راہب بنے ہوئے۔ یوں سمجھیے دنیا والوں سے ملتے ہیں تو انداز اور ہے، خدا سے ملتے ہیں تو انداز اور ہے۔ یہ قرآن نے مثال دی سورہ مبارکہ الفتح میں، اور سورہ فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، محمد رسول اللہ، یہ آیت ہے، آیت نمبر 29 سورہ مبارکہ الفتح کی، یعنی 48ویں نمبر کے سورے کی 29ویں نمبر کی آیت۔ پہلا جملہ یہی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو پیغمبر کے ساتھ دینے والے ہیں، معہ جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں، والذین صحبو نہیں، جو صحبت اختیار کرنے والے وہ نہیں، والذین معہ جو پیغمبر کا ساتھ دینے والے ہیں۔ بڑا احسان کیا پروردگار نے کہ معہ استعمال کر کے
اگر صاحبو استعمال ہوتا تو اسے صحابی مراد ہوتے، آج کے مومن کہاں جاتے؟ والذین معہو، رسول سے پہلے بھی اور رسول کے بعد بھی جو رسول کے ساتھ ہیں ان کی شان یہ بیان کی جا رہی، والذین معہو، اور جو رسول کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، ان کی پہلی پہچان کہ وہ کافروں پر بڑے شدید ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں ایک دوسرے پر بڑے رحیم ہیں، جب آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو رحیم ہیں، جب کافروں سے ملتے ہیں تو شدید ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھتے ہو، کیا دیکھتے ہو؟ رکعا، جھکے ہوئے ہیں، سجدن، سجدے میں ہیں، یبتغون، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ سے طلب کر رہے ہیں، کس کو؟ فضلا من اللہ ورضوانا، اس کے فضل کو اور اس کی رضا کو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی پہچان ان کے پیشانی پر سجدوں کے نشان سے ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی یہ تمام علامتیں کتاب توریت میں بھی، ومثلہم فی الانجیل، کتاب انجیل میں بھی، کزرع اخرج شطأہ، ایسی کھیتی ہے، ان کی مثال جیسے کہ نکلتی ہے پہلے زمین سے تو ایک سوکھی ہوئی لکڑی کی مانند ہے، فآزرہ، پس وہ موٹی ہوتی ہے، فاستغلظ، پھر طاقت پاتی ہے، فاستوى علی سوقہ، پھر اپنے وجود پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کی حالت خدا بیان کر رہا ہے، ذوف سے توانائی کی طرف، توانائی سے پھر جسامت کی طرف، جسامت کے ساتھ پھر اپنے قدموں پر قائم ہو جانے کی طرف۔ یوجب الزراء، یہاں تک کہ کسان اس کو دیکھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ لیغیظ بہم الکفار، اور کفار کے دلوں کو جلانے کے لیے اس کی وہ کیفیت ہوتی ہے۔ کفار غیظ میں آتے ہیں اور کسان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، یہ کس کی مثالیں ہیں؟ یہ ان کی مثالیں ہیں کہ جو سیر و سلوک بھی رکھتے ہیں اور عقل کا دامن بھی ساتھ میں، صلوات پڑھے محمد علیہ۔ دوسری مثال کون سی؟ سورہ مبارکہ توبہ، سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 111 اور 112 پڑھنے سے پہلے خالی ایک مثال۔ امام سید سجاد علیہ السلام، اور جب امام نے حج کیے تو دوران حج امام نے ایک حج نہیں کیا، امام نے 25 حج کیے، اس سے زیادہ حج کیے، اختلاف روایت ہے، بہرحال متعدد حج کیے۔